السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا نام جو ہمیشہ خبروں کی زینت بنا رہا، کبھی بطور بیٹی، کبھی بطور سیاسی رہنما، کبھی بطور ایک بااثر خاتون۔ تو ان کا سفر کئی نشیب و فراز سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ سب جاننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کا بٹن دبا دیں۔ تو آئیے جانتے ہیں، یہ ہے مریم نواز۔ مریم نواز 28 اکتوبر 1973 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ وہ پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے والے محمد نواز شریف کی بڑی صاحبزادی ہیں۔ مریم نے ابتدائی تعلیم لاہور کے معروف اداروں سے حاصل کی اور بعد میں پنجاب یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ماسٹر کی۔ تاہم ان کی تعلیم ڈگریوں پر وقتاً فوقتاً تنازعات اور عدالتی اعتراضات بھی سامنے آتے رہے۔ مریم نواز شریف کے شوہر کا نام کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اعوان ہے، جو ایک سابق فوجی افسر اور سیاستدان ہیں۔ ان کے تعلقات کے بارے میں وقتاً فوقتاً مختلف قیاس آرائیاں اور افواہیں سامنے آتی رہی ہیں۔ ان کے درمیان ان کی شادی 1992 میں ہوئی، لیکن کسی بھی معتبر ذرائع سے ان کے درمیان علیحدگی یا کشیدگی کی تصدیق نہیں ہوئی۔ دونوں اکثر سیاسی جلسوں اور عدالتی معاملات میں ایک ساتھ نظر آتے ہیں، خاص طور پر 2017 اور 2019 کے دوران جب نیب کیسز چل رہے تھے۔ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کے ساتھ ایون فیلڈ ریفرنس میں شریک ملزم بھی رہے اور انہیں بھی سزا سنائی گئی۔ کیپٹن صفدر کا مزاج روایتی اور مذہبی طرز کا ہے، جبکہ مریم نواز کا انداز نسبتاً جدید اور سیاسی طور پر جارحانہ ہے، جس کی وجہ سے بعض سیاسی مبصرین ان کے مزاج میں فرق کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا تعلق پر کوئی واضح درار یا علیحدگی کی خبر کبھی سامنے نہیں آئی۔ مریم نواز کا سیاسی سفر سنجیدگی سے 2012 کے بعد شروع ہوا، جب انہوں نے مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ونگ کی قیادت سنبھالی۔ بعد از 2013 کے انتخابات میں وہ پارٹی کی انتخابی مہم کا اہم چہرہ بن کر ابھریں۔ ان کا انداز، تقاریر، عوامی رابطہ اور سوشل میڈیا پر متحرک کردار بااثر سیاسی شخصیت میں تبدیل کرتا گیا۔ 2017 میں نواز شریف کی نااہلی کے بعد مریم نواز نے بطور لیڈر اپنی پوزیشن مزید مستحکم کی۔ انہیں اکثر مریم صفدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو ان کے شوہر کی نسبت سے ہے، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اعوان۔ مریم نواز کا سیاسی سفر آسان نہیں رہا۔ 2018 میں پاناما لیکس کے بعد ایون فیلڈ ریفرنس میں انہیں اپنے والد اور شوہر کے ہمراہ سزا سنائی گئی۔ انہیں کچھ وقت کے لیے جیل بھی جانا پڑا، جس کے بعد وہ ضمانت پر رہا ہوئیں۔ ان کی گرفتاری نے انہیں حزب اختلاف کی جماعتوں کے لیے ایک علامتی مزاحمت کی علامت بنا دیا، خاص طور پر نوجوان ووٹروں کے درمیان۔ مریم نواز کی سب سے بڑی طاقت ان کا جارحانہ بیان اور دلیر لب و لہجہ رہا۔ وہ کھلے عام اداروں پر تنقید کرتی رہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ انہیں کی قیادت میں مقبول ہوا۔ اپنی تقریر اور سوشل میڈیا پر موجودگی سے وہ مسلم لیگ نون کی نئی نسل کی پہچان بن گئی۔ 2023 کے بعد مریم نواز نے پارٹی میں نیب صدر اور چیف آرگنائزر جیسے اہم عہدے سنبھالے۔ 2024 کے انتخاب میں پنجاب کی سیاست میں ان کا نمایاں کردار دیکھا گیا۔ وہ مسلم لیگ نون کے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے مضبوط امیدوار تصور کی جا رہی تھی۔ 2024 کے انتخابات میں پنجاب کی سیاست میں ان کا نمایاں کردار دیکھا گیا۔ وہ مسلم لیگ نون کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے مضبوط امیدوار تصور کی جا رہی تھی اور پھر وہ وزیر اعلیٰ بن گئی۔ پارٹی میں بعض حلقے انہیں نواز شریف کا اصل سیاسی وارث بھی سمجھتے ہیں۔ مریم نواز کی شخصیت روایتی سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک جدید اور متحرک لیڈر
کی تصویر پیش کرتی ہے، ان پر تنقید بھی ہوتی ہے اور تعریف بھی، لیکن ان کے اثر سے انکار ممکن نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔